عظیم نام میں آپ سب کو السلام۔ ہم نے جی بھر کر مسیح یسوع کے لہو کی گیت گائے ہیں، اور خاص کر یہ گیت مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بار بار بہا لہو یسوع کا میری شفا کے لیے، میری شفا کے لیے، اور فی الحقیقت اس نے اپنے خون سے ہمیں شفا دی ہے۔ آمین۔ آج ہم دعائیا اور شفائیہ عبادت میں موجود ہیں، اور یقیناً یہ وہ لمحہ ہے جبکہ ہمارا دھیان اپنے خداوند کی طرف ہے، اس کی بارگاہ میں آئے ہیں، اس کی حضوری میں آئے ہیں، اس کی مقدس میں آئے ہیں، اور یہاں پر فقط خداوند خدا اور اس کے فرشتگان ہیں۔ آمین۔ گویا ہم دنیا سے الگ ہو کر اس گھر میں آئے ہیں، اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی آنکھیں اپنے لوگوں پر لگی ہوئی ہیں۔ کسی اور طرف نہیں، کہاں لگی ہوئی ہیں؟ اپنے لوگوں پر لگی ہیں۔ آج اسی کے تعلق سے زبور 133 میں سب نکالیے۔ ہیڈنگ دیکھیے کیا لکھا ہے؟ صلح سلامتی سے رہنے کے لیے ستائش۔ مولود یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت داؤد کا یہ ترجمہ ہوا ہے ہبرو میں کہ آج جو داؤد نے یہ زبور لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے؟ لوگ آج ہیکل کی زیارت میں آئے ہوئے ہیں، اور جو خداوند کی زیارت میں، خداوند کی ہیکل میں زیارت کے لیے آیا ہے، خداوند کو ملنے آیا ہے، خداوند کی حضوری میں گیت گانے، حمد گانے اور اس کی پرستش کرنے کے لیے آیا ہے، یقیناً کیا لکھا گیا ہے؟ دیکھو کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ جو ہیکل کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جو ہیکل میں خداوند خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اس کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، داؤد ان کے لیے کیا لکھتا ہے؟ یہ کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ ذرا غور کیجئے، آپ کا دل خوش ہوا ہے؟ اسی لیے تو اس نے روح القدس کی تحریک سے یہ زبور لکھا ہے۔ دیکھو، behold، نظر اٹھا کے دیکھو، میری طرف دیکھو، خوب جیسا کرتے ہوئے دیکھو۔ کیا تم دل سے خوش ہو کہ اپنے خدا کی ہیکل میں آئے ہو، جہاں تمہارا خداوند خدا اپنے ہاتھ کو تمہارے اوپر، اپنے بازو کو ننگا تمہارے اوپر رکھے ہوئے ہیں؟ کیا تم خوش ہو؟ کتنی خوبصورت شاعری لکھی گئی ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ آج ہم بھی اپنے اپنے زبان سے یہ اقرار کریں، دیکھو کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم خداوند کی ہیکل میں، ہارمونی میں مل جل کر اتحاد سے ایک
ہر کوئی یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آیا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر رہا ہے. سو آپ اس خوشی میں ہیں کہ ایک ہی ایمان میں ہم اس جگہ پر اپنے خداوند کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور داؤد کہتا ہے کہ دیکھو کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. یہ ہماری زندگی کے اسپیشل پلیزنٹ ٹائم ہوتے ہیں، ویری اسپیشل، جن میں ہم اپنے خداوند خدا کے گھر میں انجوائے کرتے ہیں، ہماری روح سرشار ہوتی ہے. یہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، ہم اپنے خدا کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اتحاد میں، ایمان میں ہم اپنے خداوند سے لپٹے ہوتے ہیں. روح القدس ہمارے اوپر جنبش کر رہا ہوتا ہے. ایک ہی مسا میں، ایک ہی روح میں، ایک ہی خیال میں، ایک ہی ارادے میں پولس بھی کہتا ہے بندے رہو، ایک ہی خیال میں. اور یہ کیا ہے، آج آپ خوشی کے لمحات میں ہیں، یونائٹ ہیں، یونٹی میں ہیں. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے میری عزیز بیٹیوں بہنوں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے کان ایک ہی سمت لگے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں ایک ہی آیات پر برا جمع ہوتی ہیں، ہمارا مائنڈ ایک ہی کلام پر ورک کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم باہم ہماری آپس میں یونٹی ہو جاتی ہے. اور یہ خوشی کی بات ہے، ورنہ دنیا میں اپنی اپنی سوچیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن خدا کے گھر میں لکھا ہے کہ پرندے بھی خداوند کے گھر میں آ کر سکونت کرتے ہیں، اور وہی کچھ وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں جو انسان، کیونکہ وہاں پر کوئی نشانچی، کوئی شکاری نہیں ہوتا، وہاں وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمیں محفوظ رکھتا ہے. آمین آمین. دیکھو کیسی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر ہیں. یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا. اپنے سروں کو، بالوں کو ٹچ کر کے دیکھیں، کیا واقعی ہمارا تیل کچھ لگا ہے سر پر؟ کیونکہ جس تیل کی یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ کوئی سرسوں کا تیل نہیں، وہ کوئی آرڈنری تیل نہیں، وہ کوئی زیتون کا تیل نہیں، بلکہ یہ وہ تیل ہے جو مسا کیا ہوا تیل ہوتا ہے. شادمانی کا تیل، خوشی کا تیل، اطمینان کا تیل، تسلی کا تیل، مہربانی، فروتنی، حلم، پرہیزگاری، نیکی، مہربانی کا تیل ہے. وہ ویری ڈفرنٹ، اور آپ کے سروں کو یہ بھگو دیتا ہے. آپ فیل کریں آپ کے اندر یہ سر کو معطر کیے ہوئے ہے، کیونکہ ہماری سوچیں اپنے خدا کی طرف ہیں، ہماری نظریں مسیح کی صلیب کی طرف ہیں، ہمارے خیال مسیح مصلوب کی طرف ہیں. اس لیے ہمارے دماغ کے خیالات بھی معطر ہیں، جیسے شادمانی کا تیل لگا ہوا ہو. ہماری کوئی سر درد نہیں ہو رہی، ہماری کسی طرح کے کوئی چکر نہیں آ رہے. دنیا خود بھی چکر ہے اور ہمیں بھی چکراتی رہتی ہے، لیکن خدا کا کلام شادمانی کا کلام ہے. خدا کا کلام قربانی دینے والا کلام ہے. خدا کا کلام خوش و خرم رکھنے والا کلام اور نیکی اور فروتنی میں رہنے کا کلام ہے. اس لیے ہمارے اندر ایک خوشی اور شادمانی
ایسی ہے جسے بیش قیمت. کون سا تیل ہے؟ بیش قیمت، بہت زیادہ قیمتی تیل، جس کی قیمت جو ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. ہمیں یوں ہی خداوند خدا ہمارے سر پر انڈیل دیتا ہے. مسا کا تیل، اور یہ ایسا مسا کا تیل تھا جو داؤد کو جب مسا کر گیا تو لکھا ہے خدا کا روح اس کے اوپر زور سے نازل ہوا. یہ ایسا تیل ہے جو آج ہمارے سروں کو اور ہماری پوری باڈی کو معطر کر رہا ہے. یہ تیل زندگی بخشتا ہے، اور یہ کلام کا تیل ہے. اور لگا کہاں ہے؟ سر کے اوپر. سر کے اوپر لگایا گیا ہے، اور پھر سر سے گرتا ہوا جس طرح ہارون کے سر پر گرا اور داڑھی اور پورا پیراہن بھگو گیا، اسی طرح ہمارے سر پہ یہ گرایا جاتا ہے اور پورا جسم، پورا بدن، پورے خیالات ہمارے، پورے اعضاء ہمارے خدا کے کلام سے خوب معطر ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، خدا کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. آنکھیں خدا کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتی ہیں، دل انڈیل دیا جاتا ہے، ہاتھ خداوند کی حضوری میں اٹھائے جاتے ہیں، اور ہم خداوند کی حضوری میں سرنگوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس تیل کے وسیلہ سے ہے جو سر پہ لگا اور پورے پیراہن کو بھگو دیتا ہے. آمین. آمین. کلام مقدس میں لکھا ہے جب ساؤل بادشاہ بنا، خداوند چاہتا تھا کہ ساؤل کی جگہ داؤد بادشاہ بنے، لیکن داؤد جو ہے یہ خداوند سے ڈرتا تھا، سیموئیل بھی ڈرتا تھا. جب خداوند نے کہا سیموئیل سین میں تیل بھر اور جا کر یسی کے بیٹے داؤد کو مسا کر کہ ساؤل کی جگہ بادشاہ بنے، تو لکھا ہے سیموئیل ڈر گیا اور اس نے کہا خداوند وہ تو مجھے مار ہی دیں گے اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ میں داؤد کو مسا کرنے آیا ہوں. خداوند نے کہا نہیں، تو اپنے ساتھ بکری کا بچہ لے جا اور کہنا میں وہاں قربانی کرنے کے لیے آیا ہوں. اور لکھا ہے جب وہ یسی کے گھر میں آیا تو اس کے وہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں سینگ تھا، بھرا پڑا تھا تیل کا، فل مسا سے تھا وہ سینگ. اور لکھا ہے وہ انتظار کر رہا تھا. اس نے یسی سے پوچھا اپنے بیٹوں کو لا تاکہ میں ان کو مسا کروں ایک کو. جب الیاب آیا تو لکھا ہے وہ بہت دراز قد اور خوب خوبصورت اور جوان تھا. جب سیموئیل نے دیکھا اس نے کہا واہ یہ جوان شخص ہے، یہ خدا نے اس کو ہی مجھے مسا کرنے کے لیے بھیجا. لیکن جب وہ نزدیک آیا تو خدا نے کہا یہ نہیں، خدا انسان کی درازی قد کو نہیں دیکھتا، خداوند دل پر دھیان کرتا ہے. اس کو نہیں مسا کرنا. دوسرا پیداب آیا، خداوند نے کہا اس کو بھی نہیں مسا کرنا. سمے آیا نہیں، روتے آیا نہیں، موسم آیا نہیں، نتنیل آیا نہیں. اس نے کہا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ایک بیٹا اور ہے میرا. اور وہ جنگل میں پھر بکریاں چراتا ہے. اس نے کہا بلا اس کو. اور لکھا ہے جب داؤد آیا انٹر ہوا تو داؤد جسیم، نرم جسیم، اور اس کے رخسار لال ہوئے ہوئے تھے، اور اس کے پاس
बकरियों के चारे के, भेड़ों के चारे का, और अपना एक तोश जो होता है खाने का वो था, और उससे बकरियों के दूध की, भेड़ों के दूध की स्मेल आ रही थी। खुदा ने कहा शमूएल ये है जिसको तूने मसा करना है। आमीन। आज अपने अंदर गौर से देखें, क्या खुदा वाकई हमें मसा की हालत में यहाँ पर हमें बढ़ा रहा है? क्या कमी तो नहीं? क्या हम 100% खुदावंद के घर में आए हैं तो 100% ही हम खुदावंद के लायक हैं? क्योंकि वो जानता है, वो चाहता है किस किस के ऊपर तेल मैं उड़ेलूं, किस किस के ऊपर, क्योंकि ये क्या है? खुशी का मौका है। आमीन। खुशी की बात है। लिखा है जब दाऊद के तेल गिराया गया उसके सर के ऊपर तो एकदम से उसने जुम्बश करना शुरू कर दी, और खुदा ने कहा यही है दाऊद जिसको मैंने मसा किया। आमीन। ये है शादमानी का तेल, बेशकीमत तेल, खुदा का तेल, कलाम का तेल, मजबूत और मुकव्वी और मुकव्वियात से भरा हुआ, कभी ताकतवर, जो खुदा की तरफ से आता है। आज रुनकुस के तेल से जो मुअत्तर हैं, हर तरह के इनामात से भरे हैं, रूह की नेमतों से भरे हुए हैं, रूह के फलों से वो भरे हुए हैं, और रूह के हथियारों से लैस हैं। रूह खुद आने भर भर कर शफायत करता है। दुआ में, कलाम में, प्रस्तश में, हर जगह देख ले, जो तेल उनके ऊपर लगा है वो कभी तेल जाया नहीं होता। हमें चाहिए कि हम उस तेल की खातिर अपने खुदावंद की हुजूरी में आए, क्योंकि हैकल की ज़ियारत के वक्त हर कोई उस तेल से मुअत्तर हुआ था। अगर कोई खुदा की हुजूरी में नहीं होता तो उसके तेल ना ही है। ये ना कहे मेरे ऊपर तेल लगा हुआ है, नो। खुदा ने 6 बेटों को बगैर तेल के रहने दिया, क्योंकि वो तेल के मौफिक नहीं थे। सिर्फ दाऊद, और खुदा ने कहा मेरे दिल के मौफिक दाऊद मिला है। और आप देखें कि वो जो तेल शादमानी का तेल था, जो खुशी का तेल था, उसमें क्या कुछ बेशकीमत था जो लिखा गया, बेशकीमत। उसमें जैतून, अगर, तज, मुर, और एक और है वो लुबान नहीं, उसके अंदर अगर, मुर, तज, दालचीनी और जैतून, आमीन, 5 चीजों का मुरक्कब, और ये गुदी हुई हिकमत के मुताबिक ये तेल बनाया जाता था। और खुदा ने कलाम में लिखा है, मूसा कोई भी ऐसा तेल बनाने की जुर्रत ना करे, अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं जान से उसको मार दूंगा। ये फकत काहिनों के लिए, लावियों के लिए, खैमा इज्तिमा के लिए, खैमा इज्तिमा की चीजों के लिए, पाक, हर एक वो पाक बर्तन जो खैमा इज्तिमा है, हैकल में है, उसके लिए है। याद रखें, अगर कोई हैकल का बर्तन है तो तेल है उसके लिए, अगर कोई हैकल का बर्तन नहीं है तो तेल नहीं। आज रुनकुस भी माप कर हमें देता है। खुदा के हैकल के बर्तन बनना चाहिए,
तेल के बर्तन बने। हमें जरूरत है वो 120 की जमात की तरह हम अपने खुदा की हजूरी में यूनिटी के साथ, क्योंकि क्या लिखा है, हार्मनी है। ये ऐसी खुशी है जो हम मिलकर एक यूनिटी में मिली है खुशी, हार्मनी में, इत्तेहाद में, एक ईमान में। और लिखा है जब 120 की जमात जो है वो कंटिन्यूसली 10 दिन तक उन्होंने दुआएं शुरू कर दी और खुदावंद से मांगना शुरू कर दिया, तो लिखा है 120 की जमात को रूह कुद्स मिला। आमीन। किसी को भी खुदावंद ने छोड़ा नहीं, कोई रहा हुआ मालूम नहीं हुआ, बल्कि 120 के 120 रूह कुद्स से भर के, खुदावंद के तेल से भर के। आमीन। आज कोई मांग के देखे, खुदावंद कभी इनकार नहीं करता। तू मुझसे मांग तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा, मैं रूह कुद्स तुम्हें दूंगा। वो चाहता है कि हमें तेल दिया जाए, वो चाहता है हम तेल को लेने आए, उस खुशी खुरमी को लेने आए, उस हार्मनी को लेने आए, वो चाहता है। और आप देखें कि यहाँ पर हमारे खुदा ने क्या कहा, लिखा है कि ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरान के दामन तक जा पहुंचा। सर से लेकर पांव तक तेल में वो भीग गया। बॉडी का जो हिस्सा है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट एनाटॉमी में उसका पार्ट है। यही पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इसी के वसीला से हम चलते हैं, इसी के वसीला से हम बैठते हैं। ये पूरी हमारी जो हड्डी है, ये इसके अंदर से एक गूदा है, हराम मगज जिसको बोलते हैं, उसके वसीला से हम एनर्जी और चलना फिरना, बैठना, उठना। और आप देखें इसी में हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे लब, हमारी जुबान, कुव्वते गोयाई, ख्यालात, सोचें, पूरा कंट्रोल हमारे सर के अंदर है, जो हमारी पूरी बॉडी को लेकर चलता है। हमारा सर हमारा मसीह है और कलीसिया उसका क्या है, बदन है। अगर हम अपने सर से लिपटे रहे, सर से जुड़े रहे, तो हम क्यों ना मुअत्तर हो जाएंगे। हम क्यों ना उसी तेल के वसीला से, जो कि हमारा मसीह है, हमारा बदन तरक्की पाएगा, कलीसिया तरक्की पाएगी, अगर हम सर से जुड़े रहेंगे। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एनाटॉमी में सबसे ज्यादा इसकी जांच पड़ताल होती है। न्यूरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं और न्यूरो के जो सर्जन्स हैं, उनको बड़ी इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है। और हमारा खुदा तो जो खुदा है, उसने क्या कहा है, सर के ऊपर ये तेल डाला गया जो बहता हुआ पूरे बदन को भिगो गया। आमीन। ये ऐसा तेल नहीं जो याकूब ने तेल रखा, सरहाने के ऊपर डाला, पत्थर के ऊपर डाला, और लिखा है सुबह रात उसने ख्वाब देखा, फरिश्ते आ रहे हैं, फरिश्ते जा रहे हैं। ऐसे तेल के साथ कभी भी इसको मिलाना नहीं, उस तेल के साथ नहीं मिलाना जो नेक सामने ने उसको तेल लगाया जख्मों पर। वो आम तेल हैं, वो हकीमों के तेल हैं, लेकिन ये तेल आसमानी तेल है। पुराने अहदनामा में
اگر دارچینی، تج، مر اور زیتون کو اس میں گدی ہوئی حکمت کے زیتون میں کیا جاتا تھا، مگر آج روح القدس کا تیل ہے، آج کلام کا تیل ہے، آج ہمارے خداوند یسوع مسیح سے جو بہتا ہے آسمانی تیل ہے ہمارے لیے، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی اور خرمی ہماری زندگیوں میں پیدا کرتا ہے، وہ روح القدس کا تیل ہے اور کلام کا تیل ہے۔ آمین۔ اور اس سے بڑھ کر اور زیادہ قیمتی نہیں تیل ہو سکتا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، لکھا ہے خداوند خدا نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ کپڑے کی جھالر کو پیچھے سے چھوا ہے، اور لکھا ہے خداوند نے کہا یہ مجھے کس نے چھوا ہے؟ وہ تیل کی قوت ریلیز ہوئی، وہ مسح کی قوت ریلیز ہوئی اس سے، اور جب وہ بہی وہ تیل کی قوت، تو خداوند نے کہا مجھے کس نے چھوا ہے؟ مجھ سے قوت نکلی ہے۔ آج میں اس قوت کی بات کر رہی ہوں، ہمارے اندر ہونی چاہیے قوت۔ کلام مقدس کہتا ہے وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی کہ میں نے چھو، اور اسی وقت اس کا بلڈ بہنا ختم ہو گیا۔ آمین۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ اور یہ ایک جیسا تیل تھا، قوت تھی اس پہ جس کو چھوا گیا، کیونکہ ہمارے خداوند خدا کے بھی لکھا گیا ہے اس کو سب ہمسروں سے زیادہ مسح کیا گیا، اور اس کے لباس سے مر، عود اور تج کی خوشبو آتی ہے، اس کے تو لباس سے تیل کی خوشبو آتی ہے، اور اس کو زیادہ مسح کیا گیا ہے۔ آمین۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے خدا کی حضوری میں جب بھی آئیں تیل کے لیے، آمین، اس خوشی کو پانے کے لیے، اور گھر میں نہ رہیں بلکہ بچوں کو بھی لے کے آئیں تاکہ سارا گھرانہ تیل کو لے کر جائے۔ یہ وہ تیل ہے جو کاہن ہارون جو ہے سردار کاہن، اس کے سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا وہ اس کے پیراہن تک کو بھگو گیا، یعنی ان کی جنریشن اور ان کی نسلیں اور لاوی اور کاہن آج تک جو ہیکل کی خدمت کر رہے ہیں، آج تک وہ اس اسائنمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے، خدمت ان کے پاس ہے اور وہ خدمت کو جاری اور ساری کیے ہوئے ہیں۔ یہ تیل ایسا تیل ہے، ان کے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کے خیالوں کو مضبوط کرتا ہے، خوشی اور شادمانی ان کے اندر ہوتی ہے۔ جو لاوی کے خاندان کے ہیں وہ لاوی ہیں، جو ہارون کے خاندان کے ہیں وہ ہارون کے خاندان، جو موسیٰ کے خاندان کے ہیں وہ جیسے جیسے کلام مقدس میں شریعت کے مطابق ان کو ڈیوٹیز ملی ہیں وہ ویسے ویسے ڈیوٹیز کر رہے ہیں، اور آج تک خداوند کے کلام کی خدمت ہو رہی ہے، خدا کی ہیکل کی خدمت ہو رہی ہے۔ وہ جہاں بھی ہیں، سینیگوگس ہیں یا خیمے ہیں یا گھر ہیں یا ہماری طرح کچھ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہیں، وہاں پر ان کی ڈیوٹیز ہیں، اور آج تک وہ جب مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ گاتے ہیں ہینما تو منائم شیوتخیم گم یخا ہینما تو منائم شیوتخیم گم یخا آمین۔ یہ عبرانی میں لکھا گیا ہے ہینام ادوہم مانعیم شیوتاخیم گمجا خواہد۔ دیکھو کیسی
خوشی کی بات ہے کہ بھائی وہاں مل کر رہیں. یہ اس تیل کی مانند ہے جو سر پر لگا اور پیراہن کو بھگو گیا. آج تک کوئی بھی اس خوشی سے ہٹتا نہیں پیچھے. اگر وہ نہیں ہٹتے ہم کیوں ہوں؟ ہم تو زیادہ اور نئے اسرائیلی ہیں. ہم تو مسیح کے وسیلہ سے نئے اسرائیلی اس میں پیوست ہوئے ہیں. ہم وہ ہیں جو اس پر ایمان لا کر اس کو جانتے ہیں. ہم زیادہ مسیح کے قریب ہیں. ہم اس کے بیٹے ہونے کا اقرار کرتے ہیں. ہم اس کی آمد کا اقرار کرتے ہیں. ہم اس کی مصلوبیت کا ایمان رکھتے ہیں. ہم زیادہ اسرائیلی ہیں. آمین. ہم زیادہ شادمانی کریں. ہم زیادہ خوشی کریں. آج میری دعا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, کہ ہم گھر میں ہوں یا خداوند کے گھر میں, یہ تیل ہمیشہ ہمارے پاس موجود رہتا ہے. آمین. گھر میں خاندان کے ساتھ بیٹھو, دعا کریں, کلام پڑھیں, اس کے گیت گائیں, صلیب کے پاس جائیں, خداوند خدا کے خون کے گیت گائیں, نجات کے گیت گائیں. خدا کا تیل, خوشی کا تیل خود بخود وہ بخش دیتا ہے. آمین. جو کوئی میرے پاس آئے گا وہ زندگی پائے گا. تھکے ماندے بوجھ کے در لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. آمین. ہمارا خداوند خدا ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا.